الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کے گھرانے میں پیدا کیا، اور اسلام جیسی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت کی. اسلام کے علاوہ کسی دین کو کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں اس کے پاس روپے پیسے ہو سکتے ہیں، اسے بہت بلندیاں نصیب ہو سکتی ہیں، وہ عہد و منصب والا ہو سکتا ہے، گاؤں میں، شہر میں، محلے میں اس کی ایک اپنی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ آدمی، اس کا دین سب راندے درگاہ قابل قبول نہیں ہے. تو اسلام کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ عظیم دولت ہمیں دی ہے، عظیم نعمت ہمیں دی ہے. اس نعمت کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. دوسری بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اسلام ہماگیر مذہب ہے اور عالمگیر ہے. ہماگیر ہے یعنی اسلام نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے. اصل میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ علماء کرام کا سیاسی کردار کیا ہونا چاہیے. علماء کرام کو سیاست میں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، سیاسی کردار علماء کا کیا ہونا چاہیے اور ماضی میں کیا تھا، اس پس منظر میں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اسلام بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے وہ ایک ہماگیر دین ہے، عالمگیر بھی ہے، تمام عالم کے لیے ہے، ہماگیر ہے، تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام صرف مسجد میں تسبیح پڑھنے کا اور نماز پڑھنے کا نام ہو، صرف روزہ رکھنے کا نام ہو، ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر ہماگیریت ہے. زندگی کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، زندگی کی جتنی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، زندگی کے جتنے نشیب و فراز ہو سکتے ہیں، زندگی کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، تمام کا حل اسلام کے اندر موجود ہے. اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں. ان میں سے میں نے ایک خوبی کا تذکر آپ کے سامنے کیا کہ اسلام ہماگیر ہے، تمام چیزوں کو محیط ہے. اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی دین، خواہ وہ دین سماوی ہو، خواہ وہ دین وضعی ہو، کوئی بھی دین ہو، لوگوں کا بنایا ہوا ہو یا پھر اسلام آسمان سے نازل کیا ہوا،
جو دین ہمارے سامنے میں ہے، اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر ہماگیریت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ادیان و مذاہب تھے، وہ ایک وقت کے لیے تھے، ایک زمانہ کے لیے تھے، اور لوگوں نے جو بنایا ہے وہ تو ان کا بنایا ہوا ہے، لوگ تو اپنے لحاظ سے بناتے ہیں، اس کے اندر تو ہماگیریت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اسلام ایک ہماگیر دین ہے، ایک عالمگیر دین ہے، اس کے اندر تمام چیزوں کے حل موجود ہیں۔ اسلام ہمیں تعلیم کی اہمیت کو بتاتا ہے، اسلام ہمیں تربیت کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سیاست کے بارے میں بتاتا ہے کہ حکومت کا نظام کیسے ہونا چاہیے، خاندانی نظام کیسے ہونا چاہیے، گھریلو نظام کیسے ہونا چاہیے، گھر کے باہر سماجی نظام کیسے ہونا چاہیے، ملکی نظام کیسے ہونا چاہیے، عالم کا نظام کیسے ہونا چاہیے، کیسے اس کی ڈیلنگ ہونی چاہیے، کیسے اس کے اقتدار کو آگے بڑھایا جائے، اور کس طریقے سے نظام چلایا جائے، جس کو سیاسی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام نے سیاست کی بھی تعلیم دی ہے، اسلام نے اقتصاد کی بھی تعلیم دی ہے، اقتصاد مالیات کے بارے میں، اسلام نے معاشیات کی تعلیم دی ہے، اسلام نے سماجیات کی تعلیم دی ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، زندگی کے جتنے مسائل کو آپ لے لیں، جس کی ضرورت انسان کی زندگی میں پیش آتی ہے، اسلام نے تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے اسلام کو سے عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی مسلمان ہونا یعنی یہ کام کرنا، ایسا نہیں ہے۔ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو چہار جانب سے وہ عمل کرتا ہے، اور عمل کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے، چہار جانب سے۔ اسلام کی خوبیاں ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ آدمی جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہیں اولئک هم الظالمون، وہ حضرات ظالم ہیں، کہیں کہا اولئک هم الکافرون، وہ حضرات کافر ہیں، کہیں کہا اولئک هم الفاسقون، وہ حضرات فاسق ہیں۔ کون؟ من لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کیا کرتے۔ یقیناً بات جب فیصلے کی آئے گی، اس میں خاندانی امور بھی آئیں گے، اس میں کرمنل کیسز بھی آئیں گے، جرائم کی بات بھی آئے گی، اسی طریقے سے اس میں عبادتوں کی چیزیں بھی آئیں گی، اس میں تجارتی چیزیں، باتیں، معاملات کی چیزیں بھی آئیں گی۔ یعنی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، یقیناً اس کا تذکرہ آئے گا، اور اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو عام بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سیاست میں علماء کا مکمل حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اسلامی کا مطالعہ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون ہوگا؟ آپ سے بڑا مجاہد کون ہوگا؟ آپ سے بڑا کمانڈر کون ہوگا؟ آپ سے بڑا تاجر کون ہوگا جو تجارت کے پیچ و خم کو سمجھتا ہو؟ آپ نے ہر چیز میں نمونہ بن کے بتایا۔ زندگی کے جو مسائل ہیں، سیاست ہو یا سیاست کے علاوہ دیگر چیزیں، میری گفتگو سیاست کے موضوع پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار کو سنبھالنے کے بعد، نظام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد بتایا کہ دیکھو، نظام حکومت اسے کہتے ہیں، عدل و انصاف ایسے قائم ہوتا ہے، رعایا کی فکر ایسے ہوتی ہے، رعایا کے بارے میں معلومات ایسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام آئے، جو خلفائے راشدین تھے خاص طور پہ، اور خلفائے راشدین کے بعد بھی جو مسلم حکمراں آئے، ان میں سے ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے تھے جو اچھے عالم بھی تھے، دینی معلومات بھی ان کے پاس اچھی تھی۔ اگر ان کی سیاست کو ہٹا دیا جائے تو انہیں علماء کا نام دیا جائے، یہ علماء ہیں۔ خلفائے راشدین سے بڑھ کے علماء میں کون ہوگا، ذرا یہ بتائیے۔ صحابہ کرام نے گورنری سنبھالی ہے، صحابہ کرام نے حکومت میں قضاء اور افتاء کے عہدے
سنبھالیں۔ صحابہ کرام نے مشاورت کی مجلسوں میں رکن بن کے اپنے مشورے دیے، اور وہ مشورے دیے جن سے دنیا کا نظام اچھے انداز میں چلا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ صحابی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو ایک زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کہ علماء کرام سیاست میں، حکومت میں ایک طرح کے کہا جائے کہ حصہ دار تھے، شریک تھے، اور انہوں نے ملکی نظام کو بہتر بنانے میں پورا تعاون کیا ہے۔ ملکی نظام کو بہتر بنانے میں انہوں نے کارنامے انجام دیے، لیکن پھر دھیرے دھیرے حالات نے پلٹی کھائی، اور حالات بہت دنوں کے بعد پلٹے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے پہلے ہی جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، مسلمانوں سے اور عیسائیوں سے جنگیں ہو رہی تھی، ان صلیبی جنگوں میں جب عیسائیوں کو بری طرح شکست ہونے لگی، ہر جگہ وہ ہار رہے تھے، بری طرح ہار رہے تھے، تو عیسائیوں نے ایک چال اختیار کی اور اپنا پیترا بدلا۔ وہ پیترا کیا تھا؟ پیترا تھا کہ تعلیم و تعلم کے میدان کی آیا جائے اور ایسی تعلیم دی جائے کہ لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شبہات اور شکوک ڈالے جائے۔ یہ عیسائیوں نے اختیار کیا، اور پھر دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں کے اندر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ جو صرف سیاست والا کام کرے گا، اور ایک گروہ جو دین کو سنبھالے گا۔ آپ نے ویٹیکن سٹی کا نام سنا ہوگا، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی، وہاں پادریوں کی حکومت ہوتی ہے۔ ویٹیکن سٹی کے علاوہ جن کی حکومت ہے جو چاہے وہ کرے، پادری اس کے بارے میں نہیں بولتے۔ پادریوں نے اپنے چھوٹا سا حلقہ اختیار کر لیا، اور اس کی پوری تاریخ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، لمبی تاریخ ہے، میں اس تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عیسائیوں کے یہاں یہ تصور آیا کہ پادریوں کو ایک ملک چھوٹا سا دے دیا گیا ویٹیکن سٹی کے نام سے کہ تم جو کرنا اسی میں کرو، اس کے علاوہ تم مت بولو۔ اس طرح پادری سیاست سے کلیتاً الگ ہو گئے۔ پہلے سے بھی وہ الگ تھے، لیکن پھر بھی حکومت میں کچھ نہ کچھ ان کا دخل ہو جایا کرتا تھا، اس طریقے سے کلیتاً وہ الگ ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کا جب زوال آیا اور خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا، تو اس تصور کو مسلمانوں میں بھی عام کیا گیا کہ علماء جو ہیں، مولوی حضرات ہیں، نماز قرآن والے ہیں، یہ دنیا کے نظام کو نہیں سمجھ سکتے، ان کو مسجد اور مدرسے میں اور تنظیم اور تحریکات میں جوڑ دیا جائے، ان کو ادھر رکھا جائے، اور ملک کی نظام کو ہم لوگ سنبھالیں۔ یہ عیسائیوں کی سازش تھی، جسے ہم اور آپ اصطلاح میں سامراجی طاقت کہتے ہیں۔ سامراجی طاقت نے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ مولویوں کے لیے، علماء کے لیے، دینداروں کے لیے سیاست نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مسجد، مدرسہ، تعلیم پڑھنا پڑا۔ یہ اس طریقے سے ایک گیپنگ شروع ہو گئی، فاصلے شروع ہوئے، اور فاصلے اتنے بڑھے کہ اب اگر کوئی سیاست میں کوئی عالم آ جائے تو بہت سارے لوگ اسے تعجب کی نظر سے دیکھنے لگتے کہ اچھا مولوی صاحب اس سیاست میں آ رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا کہ ایک زمانے تک خلفائے راشدین کے بعد بھی جو اموی حکومت رہی ہے، عباسی حکومتیں رہی ہیں، اسی طریقے سے دوسری حکومتیں رہی ہیں، تمام حکومتوں میں علماء نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اور وہ سیاست میں شریک رہے ہیں، اور سیاست کے اتھل پتھل میں، اس کی ترقی میں علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ لیکن سامراجی طاقت نے ایک چال چلی، اور چال اتنی خطرناک تھی کہ ان کی چال کامیاب ہوئی، اور پھر فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں میں دو گروپ بن گئے، ایک علماء کا گروپ مدرسے والے، اور ایک مسٹروں کا گروپ۔ مسٹر ہیں یہ، اس کو کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ بس اوقات انگریزی لفظ سن کے آدمی مروب ہو جاتا ہے۔ ایجوکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے تعلیم یافتہ۔ ہم اور آپ بھی ایجوکیٹڈ ہیں، ہم اور آپ بھی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں،
لیکن نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہے اور ان کو کہتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہے، اسی ایجوکیٹڈ کا مطلب پڑھا ہوا، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہ نظریات عام ہوئے سامراجی طاقت نے، اور پھر اتنے فاصلے پڑے کہ اچھی خاصی خلیجیں قائم ہو گئے۔ لیکن پھر بھی علماء نے اس بات کو سمجھا، اور جب عیسائیوں نے ملکوں پہ قبضے کیے، ہندوستان میں بھی قبضہ ہوا، برطانیہ کا، برٹش کا، دوسرے ملکوں میں قبضہ ہوا، پھر علماء کو احساس ہوا اور علماء نے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے پھر آگے آئے اور علماء نے ہی آزادی دلائی۔ میں سے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان ممالک کا آپ جائزہ لیجئے جہاں دوسروں کی حکومتیں تھیں، دوسروں نے قبضے کر رکھے تھے، وہاں کی آزادی کی تاریخ پڑھیے، وہاں کی سیاست کی تاریخ پڑھیے، غلامی سے نکلنے کی تاریخ پڑھیے، تو آپ کو پیش جو آدمی نظر آئے گا اور جو اشخاص نظر آئیں گے وہ علماء نظر آئیں گے۔ انہوں نے ہی انگریزوں سے، دوسروں کی غلامی سے اپنے آپ کو نجات دلایا اور ملک کو آزاد کیا ہے۔ اب لیبیا کی تاریخ کو پڑھیے، لیبیا کو آزاد کرانے والے جو پیش عمر مختار تھے، وہ ایک مدرسے کے معلم تھے، مکتب کے معلم تھے۔ آپ ترکی کی تاریخ کو پڑھیے، جہاں انقلاب آیا بہت بعد میں آیا، لیکن انقلاب لانے والا بدیع الزماں سعید نورسی جو مدرسے کے تھے، ایک صوفی بزرگ تھے۔ آپ مصر کی تاریخ کو پڑھیے، کتنی لڑائیوں میں اخوان المسلمین کے لوگ آگے رہے اور ملک کو بچایا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، انگریزوں نے قبضہ کیا، سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ محدث دہلوی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے اور جہاد کرنا فرض ہے۔ علماء نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور نہ جانے کتنے ہزار علماء شہید ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شروع زمانے کو دیکھا جائے، اسلام کی آمد سے ایک لمبی مدت تک مسلمان سیاست میں آگے رہے، جس کی وجہ سے سیاست صحیح انداز میں چلتی رہی ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ عیسائی مشنریوں نے اور سامراجی طاقتوں نے سیاست کو اور دین کو الگ کر دیا۔ یاد رکھیے، سیاست اور دین میں جب فاصلے ہوں گے تو صحیح سیاست ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ سیاست اور دین میں فاصلے کا نتیجہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ مدت ہو گئی، تقریباً 1.5 سال کی مدت ہو گئی ہے، فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے، ٹھنڈک میں بچوں کی جان جا رہی ہے، لیکن کھل کر نہ کوئی بولنے والا ہے اور نہ کھل کر کوئی تعاون کرنے والا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جلانے بادشاہی ہو کہ جمہوری حکومت ہو، جلانے پادشاہی ہو کہ جمہوری حکومت ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج دین اور سیاست میں جو فاصلے ہو گئے، حالانکہ ہمارے اکابرین نے ملکوں کو آزاد کرائے، ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک کو آزاد کرانے میں اور مجاہدین میں لڑنے والوں میں علماء کی ایک بڑی تعداد رہی ہے۔ علماء آگے رہے ہیں، ملک کا نظام اچھا رہا ہے، علماء آگے رہے ہیں، ظلم کا خاتمہ ہوا ہے، علماء آگے رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے ساتھ میں لیا ہے۔ لیکن جب علماء نے اپنا دامن جھاڑ لیا سیاست میں، تو سیاست چنگیزیت رہ گئی، چنگیزیت، جو علامہ اقبال کا شعر میں نے بتایا کہ چنگیزیت رہ گئی، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ علماء کرام سیاست کے میدان میں آگے آئیں، اپنی پرانی روایت کو دیکھیں، اپنی تاریخ پڑھیں، اور الحمدللہ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب بہت زمانے تک ماشاءاللہ کشن گنج کے حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب ایم پی رہے، ماشاءاللہ بدر الدین اجمل صاحب ہے، ابھی مراد آباد کے لیے ایک عالم صاحب جو ایم پی میں الیکشن میں جیتے، اس طرح اور بھی چند علماء میدان میں آئے ہیں، اور یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ علماء آگے بڑھیں، سیاست میں بھی آگے بڑھیں، اور جو عہدے ہیں، بیوروکریسی کے جو عہدے ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدے، ان عہدوں پر بھی علماء پہنچیں۔
علماء جائیں گے تو نظام صحیح ہوگا، ملک میں امن آئے گا. ورنہ علماء اگر اپنے آپ کو خانقاہوں میں بند رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مدرسے کی چہار دیواری بند رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، تو پھر ملک میں سماج میں اچھائی نہیں ہو سکتی ہے، برائیاں عام ہوں گی. ایک طبقہ علماء کا درس و تدریس میں منہمک ہونا چاہیے، انہیں درس و تدریس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اس میں منہمک ہو. ایک طبقہ علماء کا ہونا چاہیے جو سیاست میں پوری طرح لگا ہو. ایک طبقہ علماء کا ہونا چاہیے جو تجارت میں پوری طرح لگا ہو. ایک طبقہ علماء کا ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کے دوسرے مسائل میں پوری طرح ہو. جب تک علماء دیندار آگے نہیں بڑھیں گے، ملک کے نظام میں، سماج میں سدھار نہیں آ سکتی، یاد رکھیے. اس لیے علماء کرام کا سیاسی کردار ماضی میں بھی اچھا سے اچھا رہا ہے اور حال میں بھی الحمدللہ اچھا کردار ہے. آپ بڑھیں گے چونکہ آپ مستقبل کے قائد ہوں گے مختلف میدانوں میں. آپ جو پڑھ رہے ہیں، ہر آدمی عالم مفتی ہو کے عالم مفتی کے عہدے ہی پر نہیں رہے گا. کوئی کسی میدان میں جائے گا، کوئی کسی میدان میں جائے گا. آپ آئندہ کے علم بردار ہیں، ملک کی قیادت کے علم بردار ہوں گے، ملک کے نظام کے علم بردار ہوں گے. ملکی تجارت، ملکی معیشت، ملکی سیاست، ملکی اقتصاد، ملکی نظام تربیت میں آپ کا کردار ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں آنے کی ضرورت ہے. اگرچہ مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے، اور میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ ترجیح اسی لائن کو دیں، اس لیے کہ آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس کم تعداد میں ہونے کے باوجود دوسرے میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے، اور اس انداز میں آنے کی ضرورت ہے، اس انداز میں آنے کی ضرورت ہے جس انداز میں صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے، علماء نے حکومت کے نظام کو سنبھالا اور سیاست کے نظام کو انہوں نے بتایا کہ دیکھو سیاست کا نظام ایسے ہوتا ہے. اس طریقے سے نظام ہونے کی ضرورت ہے. یہ کب ہوگا؟ جب حکمراں ایماندار ہوں گے. آج تو کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑتا ہے کہ چھوٹے سے لے کر اوپر تک کے سرکاری عہدے والے، خاص طور سے پرائیویٹ والے بھی ہوتے ہیں لیکن سرکاری عہدے والے خاص طور سے اوپر سے لے کر نیچے تک، وہ ان کے اندر امانت داری اور ایمانداری بہت کم ہوا کرتی ہے. اسی وجہ سے ایک بل پاس ہوتا ہے کہ 10 لاکھ دینا ہے فلاں کو. اس آدمی تک رقم پہنچتی ہے، پہنچتے پہنچتے 10 لاکھ نہیں 2 لاکھ بن جاتی ہے. اوپر سے پاس ہوا تھا 10 لاکھ دینا ہے، اور جسے رقم ملنی اسے 2 لاکھ رقم ملی. یہ 8 لاکھ رقم کہاں چلی گئی؟ اگر سب امانت دار ہوں گے، ایماندار ہوں گے تو رقم تو 10 لاکھ کی اور 10 لاکھ ملنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ایمانداری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے. تو میرے عزیز طلبہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء مختلف میدان عمل میں آئیں اور سیاست میں بھی آ کر اپنا وہ کردار نبھائے جو کردار ہمارے اسلاف نے نبھایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہماگیر مذہب ہے. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام عبادات کا بھی، سیاسیات کا بھی، تعلیم و تربیت کا بھی، اقتصادیات کا بھی، سماجیات کا بھی، معاشرت کا بھی. اسلام تمام کے مجموعے کا نام ہے اور ہر شعبے کے لیے اسلام نے رہنمائی کی ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم اسے سمجھیں اور پھر اس سے عملی میدان میں آنے کی کوشش کریں. عملی میدان میں بہت پیچھے لیکن ماحول بن رہا ہے. انشاءاللہ اسی طرح تیزی کے ساتھ ماحول بنتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ اچھے لوگ ہمارے حکمراں ہوں گے اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.